اللہ رب العزت نے تو انسان کو پیدا کیا ہے نعمت بابو یہاں محلے میں کشمی کرتے ہیں دلہن وہاں بتائی میں ہے انہیں نے ان کو دیکھا انہوں نے ان کو دیکھا ہے یہ دونوں ملیں گے کیسے اس کے لیے اللہ نے کسی شے کو پیدا کیا ہے تو میں بتاؤں آپ کو اسی کسی شے کا نام اپنے مسرور ہے نکاح ہے سنت مصطفیٰ ہے جس کے چل کر تو دل دیکھنے تو خاموش مطلب ہے کہ بولیے سبحان ایسا لگتا ہے سبحان اللہ کا بولیے کب بولے گا سارا استقبال کے طور پر بولیے تو ہاتھوں کو بولے نعرہ تکبیر کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کا زندہ سمجھ رہا ہے چلے گئے نعرہ تکبیر بھائی ہاتھوں کو رسول کے نام جو بھائی دوسرے دار کا نام نہیں بولے ہمیں تو پتا کہنے یا رسول اللہ اور محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک حضرت والہدایت سنت تشریح شادی خانہ آبادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اگر یہ مجمع چھوٹی بڑی محبت آپ بتاتے ہیں کیسے سنا جاتا ہے یہی مہی مالی چھوٹی بڑی محبت آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے سنا جاتا ہے کچھ لوگ ہیں مہی کے وقتا بھی سامنے کیسے ہم لوگ سنتے ہیں جی ماشاءاللہ لیکن جو لوگ بیٹھے الحمدللہ سب سن رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں بول رہے ہیں اپنی جگہ لیکن سن رہے ہیں آپ سنجیدگی کو سنیں اور اسے دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں تو میاں بیوی کے دل کا ملنا ہو تو اس کے لیے اللہ نے کسی شے کو پیدا کیا لیکن ہمارے محولی قسم سے میرے بھر میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کے دل آپس میں ملتے نہیں ہیں دل میں نفرت ہے دل میں قدورت ہے دل میں منافرت ہے دل میں ایک دوسرے سے کینہ ہے ایک دوسرے سے حسد ہے اللہ اکبر یہاں پر ایک کا دل دوسرے سے ملتا نہیں ہے تو ان دونوں دل کو ملانے کے لیے اللہ نے جو تیسری شے ہے کون شے پیدا فرمائی ہے تو میرا رب فرماتا ہے اللہ کو قرآن کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینهم اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کائنات کی ساری چیزوں کو خرچ کر دیں سارے خزانوں کو خرچ کر دیں آپ ان کے دلوں کو نہیں ملا سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کو ملانے کے لیے ایک ایسی شے کو پیدا کیا ہے اسی کا نام دین اسلام ہے شریعت محمدی ہے انسان جب اس پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ تو دلوں کو ملاتا بھی ہے انہیں جنت بھی دیتا ہے جنت بھی اپنا دیدار آپ دیکھیں ہمارے بڑے بھائی الحمدللہ ہم بہت کم شادی بیاہ میں ایسا دیکھتے ہیں کہ باپ اتنا متحرک ہو سبحان اللہ بیٹے کی شادی ہے باپ کو خوشی ہونا لازم ہے لیکن الحمدللہ لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ارے بھائی ہمارا فلاں بھائی ہم سے ناراض ہے وہ کھا نہیں رہا ہے پی نہیں رہا ہے شادی میں شرکت نہیں کر رہا ہے بارات نہیں جائے گا بھوج نہیں کھائے گا لہٰذا ایک میٹنگ بلائی جائے اور ان کو راضی کیا جائے ان کے دل کو جوڑا جائے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ وقتی ملنے ملانے سے کچھ نہیں ہوتا آج آپ کا وہ بھوج کھا بھی لیتا ہے آپ کی بارات میں چلا بھی جائے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا دل آپ سے ہمیشہ ملا رہے ہمیشہ جڑا رہے ہم ایسا کیوں کریں ہم ایسا کیوں نہ کریں عزیزان ملت اسلام کہ یہ حالات ہی پیدا نہ ہو سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا تھا
کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو متحد کرنے کے لیے، ہمارے دلوں میں یکسانیت اتحاد پیدا کرنے کے لیے جس شے کو منتخب فرمایا ہے اسی کو دین اسلام کہا جاتا ہے، شریعت محمدی کہا جاتا ہے۔ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتا یقیناً میں نے تمہارے دلوں میں محبت اور پیار پیدا فرمانے کا کیا ارادہ کر لیا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا میرا رب فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو نیک عمل کیے اور ایمان لائے ہم ان کے دلوں میں پیار اور محبت بھر دیں گے۔ ذرا بچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ یہ پیار اور محبت کا پیدا ہونا یہ جزا ہے۔ بطور شرط رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے ہم ان کے دلوں میں پیار پیدا فرما دیں گے، محبت پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اے میرے بندوں، اگر تم آپس میں اتحاد چاہتے ہو، آپس میں پیار چاہتے ہو، آپس میں محبت چاہتے ہو تو اس سے تم سے ایمان بھی لاؤ، نیک عمل بھی کرو۔ اگر یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہم تمہارے دلوں میں پیار بھی پیدا فرما دیں گے، محبت بھی ڈال دیں گے، معاشرہ ہوگا، اچھا سماج ہوگا۔ جب تم زندگی گزارو گے تو مصطفیٰ کو غلام کر کے تو سماج بھی راضی ہوگا۔ اللہ کا پیارا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا ہے۔ کس سے پیدا کیا ہے؟ زور سے بولے، کس سے پیدا کیا ہے؟ یہاں خیر ہی خیر ہے۔ خیر کا معنی ہوتا ہے بھلائی۔ فرشتے چاہ کر کے بھی گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے گناہوں سے پاک رکھا ہے، معصوم بنایا ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہاں صرف خیر ہی خیر ہے، وہاں صرف بھلائی ہی بھلائی ہے۔ لیکن اب دیکھیں شیطان ہے، وہاں شر ہی شر ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، لیکن یہ حضرت انسان یہاں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کے اندر خیر بھی ہے، انسان کے اندر شر و فساد بھی ہے۔ اب انسان کو طے کرنا ہے کہ وہ کس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، وہ خیر کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے کہ وہ شر کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے اندر خیر کو پیدا کرو، جس نے خیر کو پیدا کر لیا ہے انہیں صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق ہے، خیر کے راستے پہ چلے ہیں۔ عمر بن خطاب ہے، خیر کو اختیار کیا ہے۔ عثمان غنی ہے، خیر کے راستے پہ چلے ہیں۔ حیدر کرار ہے، خیر کے راستے پہ چلے ہیں۔ غوث پاک کو دیکھا جائے وہ ذات کریمہ ہے، جنہوں نے خیر کو اختیار کیا تو خیر کے راہ پہ چلو، اسی کو غوث پاک کہا جاتا ہے، اسی کو آگے پاک کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے جو خیر کے راہ پہ چلا ہے اسی کو ابو شریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت ابو شریعت کی ذات کریمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو شر کے راستے پہ چلتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے سماج کا ہر فرد برا نہیں ہوتا ہے، سماج کا ہر فرد گندا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی ایسا فرد ہوتا ہے، کوئی ایسا نوجوان ہوتا ہے جو شر کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن تنہا وہی نوجوان پورے معاشرے کو گندا کر دیتا ہے، پورے سماج کو گندا کر دیتا ہے اپنے کردار سے، اپنی بدنگاہی سے۔ اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسی صحبت اختیار کرو کہ جس صحبت میں جانے کے بعد تمہیں اللہ و رسول کا پیار بھی ملے، محبت بھی ملے، اللہ راضی ہوگا تو جنت بھی دے گا، اپنا دیدار۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں تکفو شرک عن الناس، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ ہمارے
ہمارے شر سے ہمارا معاشرہ محفوظ نہیں ہے، ہمارے شر سے ہمارا معاشرہ ہمارا سماج محفوظ نہیں ہے، ہمارے شر سے ہمارا بھائی محفوظ نہیں ہے، ہمارے شر سے ہمارا باپ محفوظ نہیں ہے، ہمارے شر سے ہمارے خاندان والے محفوظ نہیں ہے۔ مصطفیٰ فرماتے اپنے شر سے اپنے سماج کو بچاؤ۔ عزیزان ملت اسلام، یہ شادی بیاہ کے حالات ہے، یہاں بھی شر و فساد کا ایسا دخل ہو گیا ہے کہ ہم نے ایک سنت کو، اس کی عبادت کو ہم نے بالکل اس کے چہرے کو ہم نے مس کر دیا ہے۔ آج یہ دیکھیے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کی روشنی میں آپ دیکھیں مسائل کو اخذ کریں، آپ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ بچل کے بولے سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کی بارگاہ محبت ہے، آپ کی بارگاہ محبت میں ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے وصال فرما چکے ہیں، قبر اطہر میں آرام فرما ہے۔ دور خلافت کن کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ محبت میں پہنچے، وہاں دیکھیں ایک لسٹ ہے جس میں کچھ ناموں کی لسٹنگ ہو چکی ہے۔ وہ زمانہ کاغذ کا زمانہ نہیں تھا، یہ پینسل اور قلم کا زمانہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں چمڑوں پہ تحریریں لکھی جاتی تھی، اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، پتھروں پہ تحریر لکھی جاتی تھی۔ اس زمانے میں عزیزان ملت اسلام پتھروں پہ تحریریں لکھی جاتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک لسٹ، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے، اس پر چند نام لکھے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھیں اور ذرا چل کے بولے سبحان اللہ۔ اس میں نام کیا ہے؟ فلاں بیوہ، اس کا ذمہ فلاں صحابی نے لیا ہوا ہے، مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ فلاں یتیم، اس کا ذمہ فلاں صحابی نے لیا ہوا ہے۔ فلاں بیوہ، اس کا ذمہ فلاں صحابی نے لیا ہوا ہے۔ فلاں مجبور، اس کا ذمہ فلاں صحابی نے لیا ہوا ہے۔ آپ سمجھے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں خیر القرون کا زمانہ تھا، اس زمانے میں جو غریب لوگ ہوتے تھے، جو معذور لوگ ہوتے تھے، جو یتیم لوگ ہوتے تھے، جو بیوائیں ہوتی تھی، ان کا ذمہ صحابہ کرام اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ بیوہ ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا سہارا میں بن جاؤں گا، ذرا مسل کے بولے نا سبحان اللہ۔ یہ یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا سہارا میں بن جاؤں گا۔ اسلام کا اسی لسٹ میں ایک نام ہے، اس کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے دل میں سوچا کہ اس بوڑھی عورت کا ذمہ میں لیتا ہوں، اس کے سارے کام کاج میں کروں گا، اس کے گھر کی صفائی میں کروں گا، اس کے برتن صاف میں کروں گا۔ آپ نے دل میں ارادہ کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا نہیں ہے۔ جب رات ہوتی ہے، فجر کی نماز کا وقت آتا ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس بوڑھی عورت کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیا ہے، دروازہ کھلتا ہے، لیکن عمر بن خطاب کیا دیکھتے ہیں؟ گھر کے سارے کام کاج ہو چکے ہیں، گھر میں جھاڑو لگ چکا ہے، گھر کے سارے سامان قریبے سے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ ممکن ہے کوئی مجھ سے پہلے آ کر سارے کام کاج کر کے چلا گیا ہو، گھر میں جب رات آؤں گا تو فجر کی نماز سے پہلے آؤں گا۔ آنے والی شب کو فجر کی نماز سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھی عورت کے مکان پہ تشریف لاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیا ہے، دروازے کو کھود کیا ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ جب آپ اندر گئے دیکھا پھر جھاڑو بہارو لگ چکے ہیں، سارے سامان قریبے سے رکھے ہوئے ہیں، سارے برتن صاف ہیں۔ آپ نے بوڑھی ماں سے کہا تھا، او بوڑھی عورت یہ بتا کہ کون ہے تو مجھ سے پہلے تیرے گھر میں آتا ہے، سارے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے، سارے کام دھام کر کے چلا جاتا ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ میں تو عورت ہوں، میں پردے میں رہتی ہوں، مجھے نہیں پتا آنے والا کون آتا ہے، کام کاج کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، میں دروازہ کھولتی ہوں، میں پردے تو ہو کر چلی جاتی ہوں۔ میں اپنے ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ایسا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ایک بوڑھی عورت میں پردے کا حق ہے کہ وہ بوڑھی عورت پرانے والا آتا ہے، پردے میں دروازہ کھولتی ہے، دروازے کے اوپر چلی جاتی ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں ہیں، 17 سال کی عمر ہے، 25 سال کی عمر ہے، 30 سال کی عمر ہے، انہیں پردے کا خیال نہیں، سماج کا خیال نہیں، معاشرے کا خیال نہیں، باپ بھائی کا خیال نہیں۔ ایسی ماں بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ان صحابیہ اور متابعات کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو یہاں بھی کامیاب فرمائے گا، وہاں
عزیزان ملت اسلام تھا. عمر بن خطاب نے پوچھا اے بوڑھی ماں یہ تو بتا کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے؟ اب دیکھیے آواز سمجھ میں آ رہی ہے اس کو پلن کر دیجیے پلن کر دیجیے. کون ہے جو میرے تمہارے گھر میں مجھ سے پہلے آتا ہے سارے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا تھا میں تو اس کا پتہ لگا کر کے ہی رہوں گا. آنے والی رات میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ نے تہجد کی نماز پڑھی ہے. تہجد کی نماز پڑھ کر کے جب آپ تشریف لاتے ہیں اللہ اکبر وہ زمانہ سائنسو ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا, یہ ہائیلوجن کا زمانہ نہیں تھا, یہ آرکری کا زمانہ نہیں تھا, یہ روڈ لائٹ کا زمانہ نہیں تھا. چاند کی روشنی پہ لوگ گزارا کرتے تھے, ستاروں کی روشنی میں لوگ زندگی بسر کرتے تھے. سرے رات عمر بن خطاب آ کر کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر اندھیری رات ہے دیکھا ایک انسان آ رہا ہے. اللہ اکبر عمر بن خطاب کہتے ہیں آپ کو ضرور پتہ لگا کر کے رہوں گا کہ آنے والا کون آ رہا ہے. آنے والا آ رہا ہے کہ جیسے قریب آ رہا ہے. اللہ اکبر آنے والی ذات کا عالم یہ ہے کہ آنے والی ذات کے جسم پر یہ صدری نہیں تھی, یہ چپا نہیں تھا بلکہ بدن تھے. ناک کا کمبل پڑا ہوا ہے جس میں بٹن نہیں بلکہ کانٹے لگے ہوئے ہیں. لیکن تقدس کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے دامن کو نچوڑ دے تو فرشتے پشو کے زمین پہ ہاتھ نہ ہوتے لگے. چل کے بولو نا سبحان اللہ. جب آنے والی ساتھ جب قریب آئی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بھٹار آواز آتی ہے. منان تھا وہ آنے والے انسان بتا تو کون ہے, لیکن ایک آواز آتی ہے جس میں متانت ہے, جس میں سنجیدگی ہے, جس میں وقار ہے. آپ فرماتے ہیں الا ابو بکر صدیق. ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. اس پوری عورت کے گھر کے سارے کام کاج کر کے کوئی اور نہیں جاتا تھا, ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوتی تھی. آپ مجھے بتاؤ مصطفیٰ کے پہلے خلیفہ ہے, دور خلافت ہے, سرکاری کام کاج بھی دیکھنا ہے, سارے امور بھی دیکھنا ہے. انہیں اوقات میں سے نکال کر ایک بوڑھی عورت کے لیے بھی اپنا وقت نکالا ہوا ہے. بوڑھی عورت کے گھر کا سارا کام کاج کرتے ہیں. عمر بن خطاب نے کہا تھا سرکار یہ مدینہ کی گلی ہے, اس میں کانٹے بھی ہیں, اس میں پتھر بھی ہے, اس میں کنکر بھی ہے, کم سے کم جوتی تو بدل لیا ہوتا سرکار. اللہ پتھر اتنا سننا تھا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر یہ مدینے کی سرزمین ہے, مدینے کی گلیاں ہے, مدینے کے گھر بار ہے, یہاں بچے سو رہے ہیں, رات کا ٹائم ہے, عورتیں سو رہی ہیں, بوڑھے سو رہے ہیں. میں جوتا پہن کر کے اس لیے نہیں آتا کہ کہیں میرے جوتے کی آواز سے کہیں ان کے نیند میں خلل نہ جائے. عزیزان ملت اسلام تھا ایک عمل تھا, ایک ہمارا عمل ہے. ہم شادی کے موقع سے 16 ہار 16 دیجے ہم اپنے گھروں پہ لگا لیتے ہیں, پھر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ کون کھا رہا ہے کون پی رہا ہے, کون سو رہا ہے کون جگ رہا ہے. ظہر کی اذان ہوتی رہتی ہے, ہمارا مائک بجتا رہتا ہے, عصر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہمارا مائک بج رہا ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلام رات کا ٹائم ہوتا ہے, ہمارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں, ہمارا مائک بج رہا ہوتا ہے. ابو بکر نے تو جوتا نہیں پہنا تھا کہ میرے جوتے کی آواز سے ان کی نیند میں ٹوٹ جائے. پھر ہمارا عمل کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنے شر و فساد سے جماعت کو بچا لو, اللہ راضی ہوگا. پھر رب تعالیٰ تمہیں جنت ہی دیکھا, جنت ہی اپنا دیدار. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ آج ہمارا عمل کہاں جا رہا ہے, صحابہ کرام کی ذات کا عمل کہاں تک ہے. میں تو عام ڈھول تاشوں کی باتیں نہیں کرتا, میں تو میلاد کی باتیں بھی کرتا ہوں, میں جلسے کی باتیں بھی کرتا ہوں. شریعت نے کہاں لکھا ہے کہ 2 بجے رات تک جلسے کیے جائیں, 4 بجے رات تک جلسے کیے جائیں, میلاد کیا جائے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کا سننا مشکل ہوتا ہے. نقیب اہل سنت آپ کو بار بار جگاتے ہیں تو آپ سنتے ہیں. قاری سخاوت صاحب آپ کو شرم و حیا دلاتے ہیں تو آپ سنتے ہیں.
जो यहाँ बैठे हैं वो नहीं सुनते, जो घरों में है वो कहाँ से सुन रहे होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, इसके मुनासिब वक्त तक जलसे किए जाए, मीलाद किए जाए, ठीक है, जलसे जुलूस खत्म किए जाए। लोग रातों को सोए भी, जब फजर की अज़ान हो तब मस्जिद में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करके ये बता रहे कि हमने रात में ज़िक्र मुस्तफा किया है, अभी अभी ज़िक्र खुदा किया है। बोले सुभान अल्लाह। आओ देखो मुस्तफ़ा की हदीस मुबारक में और आपको पेश करता हूँ, लेकिन सुनने से पहले जरा मसल के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। जरा मसल के बोले ना सुभान अल्लाह। आज तो हमारा आलम ये है कि कि इंसान जो है ना, यूँ तो देखे कि जानवरों की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? जानवरों की 3 किस्में हैं। पहली किस्म क्या है? गाय है, भैंस है। खूंटे पे बांध दीजिए, चारा दीजिएगा तो खाएगी, नहीं चारा दीजिएगा तो वो बैठी रहेगी, पगुराती रहेगी, है कि नहीं? किसी को जाके सिर नहीं मारती कि तुमने हमको खाना क्यों नहीं दिया। मालिक को जाकर वो सिंह नहीं मारती कि तुमने हमको चारा क्यों नहीं दिया है। सबसे शरीफ जानवर यही सब लोग कहलाते हैं। बकरी है, गाय है, बैल है, भैंस है कि नहीं? दूसरी किस्म देखें, शेर है, चीता है, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है अपने खाने के लिए। जंगल है, शेर है, जब भूख लगती है हमला करता है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया शिकार करता है, उसे खाता है। भूख लगती है तो तकलीफ पहुंचाता है। लेकिन ये शेर है, एक इंसान जब गया जंगल में तो देखा कि एक ही साथ शेर भी है और उसी के साथ हिरन भी चर रही है। समझ में नहीं आया कि ये माजरा क्या है कि हिरन भी है और शेर भी है, जबकि दोनों में बड़ी दुश्मनी होती है। होती कि नहीं होती है? हिरन का गोश्त कितना लजीज और कितना नरम और नाजुक होता है शेर के लिए। लेकिन जब दोनों इकट्ठा चल रहे हैं, उस जंगल के मालिक से पूछा था कि ये तो बता कि शेर का काम है हिरन को फाड़ना, खा डालना, लेकिन आप दोनों एक साथ क्यों है? तो जंगल के मालिक ने कहा था कि शेर का पेट भरा हुआ है, जब भूख लगती है तभी हिरन का शिकार करता है, जब पेट भरा होता है तो वो भी हिरन का शिकार नहीं करता है, जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचता है। तीसरी किस्म है, बिच्छू है, सांप है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, पेट भरा हो तब भी, ना भरा हो तब भी किसी को तकलीफ पहुंचाना ये उसके सेवा में से है। बिच्छू देखे, ये बांस यहाँ लगा हुआ है, बिच्छू इस पे बैठा रहेगा, उसका पेट भरा हो तब भी, ना भरा हो तब भी, तो बांस पे ही तुमसे टक 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 मारता रहता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, मुझे कहने दिया जाए, आज इंसान इसी तीसरी किस्म का हो गया हुआ है। किसी से उसको लेना देना नहीं है, फिर भी उसे तकलीफ है। फला अच्छा खा रहा है, उसे तकलीफ हो रही है। फला अच्छा पहन रहा है, उसे तकलीफ हो रही है। फला का बेटा हाफिज़ कुरान हो गया है, उसे तकलीफ हो रही है। फला का बेटा कामयाब हो गया है, उसे तकलीफ हो रही है। ये हज़रत इंसान आज तीसरी किस्म का क्यों बन गया हुआ है? उसे तो चाहिए था अल्लाह की महबूब के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला रखता, तो जो नेमतें अल्लाह ने उसे दिया है, कल उसे भी देखा, वो भी मुस्तफा का गुलाम है, ये भी मुस्तफा का गुलाम है। आपस में एक बंदा हो, रब भी तुम्हारा है, रब के प्यारे हबीब मुस्तफा फरमाते हैं कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से, जिसके हाथ से उसका भाई महफूज हो, उसका बाप महफूज हो, उसकी बहन महफूज हो, उसके खानदान वाले महफूज हो, उसका समाज महफूज हो, उसका मुआशरा महफूज हो। अच्छा, मैं यहाँ पर एक मिसाल आपको दे दूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब क़िबला यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने
मैंने इनसे पूछा हजरत ये हम अगर किसी को मारे हाथ से मारे तो ज्यादा चोट लगेगी या अपनी जबान से हम मारेंगे तो ज्यादा चोट लगेगी? हजरत ने कहा हामिद रजा ये जबान है ये 1 इंच की जबान है, बड़ा नरमो नाजुक गोश्त है, आप इससे मारेंगे चोट नहीं लगेगी, लेकिन हाथ से मारेंगे तो चोट लगेगी। अजीजान मिल्लत इस्लाम था अल्लामा कुतुबुद्दीन से हमने पूछा कि हजरत ये बताएं कि जब जबान से चोट कम लगती है हाथ से चोट ज्यादा लगती है तो मुस्तफा ने जबान का जिक्र पहले क्यों किया है और हाथ का जिक्र बाद में क्यों किया है? उन्होंने कहा जब मुस्तफा ने ऐसा किया है तो इसमें हिकमतें जरूर होंगी, मसलतें जरूर होंगी। जरा मसल के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया कि जबान से तकलीफ देने के मौके ज्यादा आते हैं, हाथ से तकलीफ देने के मौके कम आते हैं। जरा इधर देखें और जरा मसल के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताएं हमारे हाफिज शर्फ आलम साहब क़िबला यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे हमारा झगड़ा हो गया, अल्लाह न करे कभी झगड़ा हो, है कि नहीं? बहुत सीधे साधे हैं और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करते हैं हम लोगों से, है कि नहीं? इनसे हमारा झगड़ा हो गया तो हम तो ठहरे 40 प्लस, है कि नहीं? 40 प्लस में तो इंसान का क्या होता है जानते हैं, कितनी बीमारियां कितने सारे मामला सब हो जाते हैं। 40 के बाद जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है इम्यूनिटी पावर कम होने लगता है। और हाफिज शर्फ आलम साहब कहा 25 साल के, है कि नहीं? ये आप आज उठक बैठक इतना किए हुए हैं नहीं समझ में, एक जगह सेट करके आप बैठ जाए, आप जब उठते हैं तो हमको परेशानी होती है। शराब मचल के बोले सुभान अल्लाह। अब हाफिज शर्फ आलम साहब 25 साल के, इनका स्टेमिना मजबूत है, अच्छी ताकत है कि नहीं? अब मुझे बताएं मैं कमजोर इंसान, हम में इनमें झगड़ा हुआ, इन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मारा, लेकिन हम इनको मार सकते हैं? नहीं मार सकते। क्यों? इसलिए कि हमारे पास वो ताकत नहीं है, हमारे पास कुव्वत नहीं है। अब समाज का 2 आदमी दोनों में झगड़ा हुआ, उसका जो मद्दे मुकाबिल है वो ताकतवर है, उसके पास लाठी है, उसके पास अपराध है, उसके पास खानदान है। झगड़ा हुआ, 7 बेटों को बुला लिया, पूरे खानदान को बुला लिया, पूरे समाज को बुला लिया। अजीजान मिल्लत इस्लाम का उसका मद्दे मुकाबिल जो बेचारा था वो कमजोर है, नहीफ और लागर है, वो उसे मार नहीं सकता है। पता क्या चला कि थप्पड़ से मारने के लिए जरूरी है कि जिस तरह वो ताकतवर है ये भी ताकतवर हो, लेकिन जबान से मारने के लिए ताकतवर होना जरूरी नहीं है। सामने वाला ताकतवर था, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास कुव्वत नहीं है, लेकिन जब तक जबान की बात है जबान से कोई उसे गाली दे सकता है, थप्पड़ नहीं मार सकता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम का जब चाहा गाली दे दिया, जब चाहा चुगली कर लिया, जब चाहा गीबत कर लिया। मुस्तफा फरमाते हैं कि जबान से तकलीफ देना एक ताकतवर भी कर सकता है, एक कमजोर भी कर सकता है। इसी हिफाजत करना तुम्हारा काम है कि जन्नत दिलाना याद रखना के लामत मसल के बोले ना सुभान अल्लाह। अच्छा मैं एक वजह और भी आपको बता, ये बताइए मुझे देखिए बहुत कुछ काम की बातें सुनी, लेकिन जरा मसल के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा अब हमारा मद्दे मुकाबिल है, उसे हम हाथ से अगर मारें तो क्या जरूरी कि वो सामने मौजूद हो, वो सामने मौजूद हो। भाई हमारा हाथ है, हम थोड़े लंबे हैं तो मान लीजिए हमारा हाथ 2 फीट का है, यहाँ तक पहुँचेगा, हमारे हाथ का दायरा यहाँ तक है। हम थोड़ा ज़्यादा ताकतवर थे, लाठी चलाना जानते हैं, हमने लाठी लिया, लाठी का भी एक दायरा है, वहाँ तक बांस तक मेरी लाठी पहुँच सकती है, उससे ज़्यादा नहीं पहुँच सकती है। सामने वाला अगर वहाँ पे मौजूद है तो हमारी लाठी उसे पार सकती है। ठीक है मैं क्रिमिनल हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं बदमाश हूँ, मेरे पास AK-47 है, मेरे पास छर्रा है, मैं उससे मारता हूँ, लेकिन उसका भी दायरा है, उसकी गोली कहाँ तक पहुँचेगी, उसका दायरा कहाँ तक जाएगा। पता क्या चला हाथ से तकलीफ देने के लिए एक दायरे में होना जरूरी है, लेकिन जहाँ तक जबान का मामला है मेरे सरकार ने उसे मुकद्दम किया है। वजह क्या है, एक मामूली का इंसान है, कभी वो मुंबई में रहता है, कभी दिल्ली में रहता है, कभी कलकत्ता में रहता है, कभी गोरा में रहता है, कभी अमेरिका में रहता है, वहां से फोन लगाया तो उनकी जबान हिली।